تو مجھے اس کی لیگل حیثیت بتا دیجیے. جی بالکل. ایک لیگل حیثیت مجھے سمجھا دیجیے, ہم سب لوگ سمجھنا چاہیں گے. نمبر 1. نمبر 2, میں اس ڈیبیٹ میں بعد میں جاؤں گا کہ کہاں سے شروع ہونی چاہیے, کہاں سے نہیں شروع ہونی چاہیے, کون سی تاریخ سے, کون سے سال سے شروع ہونی چاہیے, وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اگر کک بیکس کا پتہ چل جائے تو اس کو کیسے آپ, پہلی تو یہ بات ہے کک بیکس کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو, اور اگر پتہ بھی چل جائے جو بھی بندہ ہے اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے. آپ مجھے بتا, میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں اردو بولنے کی. دیکھیں جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک بفور ہم وی اسٹارٹ آن دا ٹاپک کہ یہ ڈیٹ کمیشن یا ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن جو وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا تھا اور اب اس کو تشکیل کر دیا گیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک کے اندر آپ قرضوں کی نوعیت دیکھیں, 10 سال کے اندر 6,000 ارب سے آلموسٹ 30,000 ارب تک پہنچ جائیں, اور اس ملک کے اندر 1.2 ٹریلین کے گردشی قرضے ہوں, اس ملک کے اندر $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, اس ملک کے اندر آپ جس ادارے کو ہاتھ لگائیں وہ خسارے میں ہو, اس ملک کے اندر کیپیسٹی پیمنٹس 190 بلین روپیز کی ہوں, اور ملک کو آلموسٹ ڈیفالٹ کے دہانے پر کوئی حکومت چھوڑ کے جائے, تو مہذب ڈیموکریسیز میں رانا صاحب ایسی چیزوں کے اندر پبلک آفس ہولڈرز عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے, کیونکہ ہمارا یہ بیانیہ ہے اور ہمارا یہ پوزیشن ہے آن دا ایشو کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں نے اپنی اکنامک مس گورننس, کرپشن اور منی لانڈرنگ سے پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا ہے, اس کو کمپرومائز کیا ہے, کک بیکس لیے ہیں, اور اس لیے اس ایشو پہ ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ. جہاں تک اس ہائی پاور ڈیٹ کمیشن کی بات ہے, دیکھیں اس کی لیگل نوعیت کی بات ہے کہ اگر اس میں سے کوئی, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو, اس کے لیے ایک اوبیسلی اس ڈفرنٹ ادارے اس میں ڈالے گئے, SCCP, نیب, FBI, ISI, اینڈ اس کا ایک چیئرمین بھی اپوائنٹ کر دیا گیا, ان کا نام بھی سامنے آ گیا ہے. تو اگر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, اس کی فائنڈنگز عوام کے سامنے آئیں گی, اس کے بعد اگر یہ تعین ہو سکا کہ اس کے اندر کک بیکس لیے گئے ہیں, مس اپروپریشن ہوئی ہے عوام کے پیسے کی, تو پاکستان ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر ایک فنکشننگ لیگل سسٹم ہے, اس کے اندر ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے آن اٹس اون اکارڈ, یا ان کو آپ ایک پیش کر سکتے ہیں کمپلین بھی. تو ایک تو آپ کے پاس وہ میکنزم اویلیبل ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے خلاف. اس کے علاوہ obviously ہمارے پاس ایوان ہے, ایوان کے اندر بھی آئی تھنک عوامی نمائندوں کے سامنے یہ اس رپورٹ کی فائنڈنگز پیش ہونی چاہیے, اور پاکستان کی ساری عوام کے سامنے یہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس طرح ان لوگوں نے جو عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہیں, انہوں نے عوام کے پیسے کو کیسے لوٹا ہے اور کیسے عوام کو اس ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کے آئے ہیں. تو ونس اس کی فائنڈنگز کلیئر ہوتی ہیں, اس کو کورٹ آف لا میں حکومت وقت لے کے جا سکتی ہے, اور پاکستان کے کسی آرڈنری سٹیزن کے پاس بھی فائنڈنگز کے بعد آئی ایم شیور یہ رائٹ ہوگی کہ نیب کے پاس کمپلین فائل کرے, اور نیب آف اٹس اون موشن بھی, آف اٹس اون اکارڈ بھی اس کے اندر انکوائری کنڈکٹ کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 ہے, آئی بلیو وہ الاؤ کرتا ہے کہ اس کے مینڈیٹ کے پرویو کے اندر کوئی بھی انکوائری کمیشن سیٹ اپ ہو جائے آن اے سبجیکٹ میٹر. پھر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 166 بھی ایک ایک ڈیٹ لمیٹیشن طے کرتا ہے, ہماری ایک ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ بھی ہے. تو یہ بہت سارے لیگل کانوٹیشنز ہیں جن کے زمرے میں یہ ڈیٹ کمیشن فال ہوتا ہے, اور یہ ایک اچھا اسٹیپ وے فارورڈ ہے. پاکستان کی جمہوریت کو یہ تقویت دے گا, پاکستان کی ڈیموکریسی اس سے اسٹرانگ ہوگی, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ڈیموکریسی سے لنکڈ ہے. جو پبلک آفیسرز اکاؤنٹیبلٹی کو اویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کی جمہوریت کی نفی کرتے ہیں. بٹ آئی ہیو لائک فیو کوسچنز. پہلی تو بات یہ, میں